السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے 25 رجب بروز منگل کا خاص عمل لے کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے رجب کے مہینے میں کوئی وظیفہ کوئی عمل نہیں کیا تو رجب کا مہینہ جانے والا ہے، اب یہ سال بعد لوٹے گا، تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ 1-1.5-2 منٹ کا یہ عمل ہے، اسے کر لیں، اللہ سے اپنی حاجات کو منوا لیں۔ ماہ رجب کا مہینہ اللہ کا ہے اور اللہ اس مہینے سنتا ہے۔ اس مہینے کے تقدس اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تمام حاجات اور تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ وہ میرے تمام بہن بھائی جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پورا سال تنگ دستی میں نہ گزرے، ان کے رزق میں برکت ہو، اللہ پاک ان کو روزگار دے۔ اگر ان کے تمام رشتہ دار ان سے منہ پھیر چکے ہیں مفلسی اور غربت کی وجہ سے، تو آج وہ میرے کہنے پہ یہ 1-1.5 منٹ کا عمل کریں، اللہ پاک آنے والے پورے سال میں ان کے لیے خوشحالی رکھے گا، اللہ پاک رزق کے دروازے کھولے گا، تقدیر کے قسمت کے بند تالے کھولے گا۔ یہ عمل خاص اتنا مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کی حاجت کر لیں، اپنی ضرورت کی حاجت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، میرے تمام مائیں بہنیں جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتی ہیں، میرے تمام بھائی جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے آپ نیت باندھ لیں، اللہ پاک آپ کے لیے غیب کے دروازے کھول دے گا۔ آج یہ رجب کا مہینے کا جو 25 رجب بروز منگل کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انتہائی طاقتور عمل ہے۔ جس نے بھی کیا اللہ پاک نے اس کے لیے غیب کے دروازے کھولے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اس عمل خاص کو کرنے سے پورا سال رزق میں برکت آ جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے تو اللہ پاک اس عمل خاص سے آپ کے گھر میں جتنی بھی بے روزگاری ہے اسے ختم کر دے گا، اللہ پاک آپ کے لیے روزگار کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے گا۔ میرا اگر بس چلے تو میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کو، اپنے تمام بھائیوں کو ہاتھ سے پکڑ کے باوضو مسلح پہ بیٹھا دوں، کیونکہ رجب کے مہینے کی تقدس اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ماہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، تو رجب کا مہینہ جانے والا ہے، اب سال بعد لوٹے گا۔ جو میرے بہن بھائی اس سے پہلے انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، کوئی بھی وظیفہ نہیں کیا، کوئی بھی اللہ سے حاجت نہیں مانگی، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را کر کے یہ جو قیمتی ایام ہیں، جو ماہ رجب کے قیمتی دن باقی ہیں، خدا را کر کے اس عمل خاص کو کر لیں اور اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ دینے والی ذات ہے، ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں اور رو کے مانگیں۔ اللہ طلب پہ، اللہ دلچسپی پہ، اللہ ضرورت پہ دینے والی ذات ہے۔ جب آپ اپنی ضرورت کو سامنے رکھیں گے، اپنی حاجت کو رکھیں گے، تو اللہ پاک ماہ رجب کی برکت سے، ماہ رجب کی تقدس سے آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ وہ میری تمام بہنیں جو اولاد کو ترس رہی ہیں، نیک اور صالح اولاد کی ضرورت ہے، وہ اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے اولاد کی نیت کر لیں۔ وہ میرے تمام بہن بھائی، وہ میرے تمام مائیں بہنیں جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں ان کے اوپر جو قرض ہے وہ ختم ہو جائے، اس سے نجات حاصل کی جائے، تو وہ اس عمل خاص کرنے سے پہلے نیت باندھ لیں کہ یا رب العالمین، میں یہ عمل جو کرتی ہوں یا میں جو یہ عمل کرتا ہوں، یا اللہ اس کی خاص نیت یہ ہے کہ میرے اوپر جو قرض ہے یا اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تو مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ خالق ہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ ماہ رجب کا مہینہ ہی اللہ کا ہے، یہ رب کا مہینہ ہے، اس میں آپ مانگیں گے تو اللہ دے گا۔ اللہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ عطا کرنے والی ذات ہے، وہ ضرورتوں کو پورے کرنے والی ذات ہے۔ ہمیں اللہ سے اس ماہ رجب کے مہینے میں، کیونکہ یہ جانے والا ہے، اس کے دن باقی کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، خدا را کر کے اپنے تمام ضروریات کو، تمام حاجات کو ماہ رجب کے مہینے میں اللہ سے منوا لو۔
میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، میں اپنے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر جو چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں برکت آ جائے، دکان ہے، کاروبار ہے، کوئی بھی آپ کا پرائیویٹ سیٹ اپ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس کاروبار میں برکت آ جائے، جو بھی بندشیں، کالا جادو ہے، جو بھی ہے، اگر نظر بد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس بیماری یا خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیماری ہے اور اس میں شفا نہیں مل رہی، ڈاکٹرز کے پاس وزٹ کر کر کے تھک چکے ہیں، میڈیسن کھا کھا کے تھک چکے ہیں، پھر بھی شفا نہیں مل رہی، تو ماہ رجب کے مہینے کی تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ اللہ کا ہے، تو اللہ سے گڑگڑا کے مانگے، یا اللہ تیرا یہ جو مہینہ ہے میں اس کا واسطہ ڈالتا ہوں یا ڈالتی ہوں، یا اللہ میری بیماری کو ختم کر دے، یا اللہ میرے بچے بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اگر اولاد ہے یا اللہ ان کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا فرما، اسباب پیدا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ جو بھی میرے تمام بہن بھائیوں کو مسئلہ ہے، یہ 1-1.5 منٹ کا جو عمل ہے، اس سے پہلے خاص نیت باندھ لے، خاص نیت باندھ لے کہ یا اللہ یہ عمل میں کرتی ہوں، میں کرتا ہوں، اس کی خاص نیت یہ ہے کہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے، میرے بچوں کو برسر روزگار کر دے، یا اللہ میرا دکان ہے، میرا کاروبار ہے، یا اللہ اس میں برکت پیدا فرما، یا اللہ رزق جو ہے اس میں برکت نہیں ہے، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ تنخواہ ہے لیکن تنخواہ میں برکت نہیں ہے، یا اللہ اس پیسے میں، اس دولت میں، اس رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ تنخواہ کم ہے اس میں بھی برکت کر دے۔ تو اللہ سے تو مانگنے کے بہت سے طریقے ہیں، تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، 7-8 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، اس میں آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ عمل خاص کرنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ میں عمل خاص آپ کو بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے عمل خاص آپ بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جائیں، تنہائی والی جگہ، اور اللہ کی طرف آپ اپنا رخ کر دیں، اپنا جو ذہن، اپنا جو دماغ ہے اللہ کی، جب آپ اللہ سے رابطہ کریں گے تو آپ تمام دنیا والوں سے، تمام رشتہ داروں سے، گھر والوں سے کٹ آف ہو کے، علیحدہ ہو کے ایک جگہ بیٹھ جائیں مصلی پہ بوضو ہو کے۔ ہاتھ میں تسبیح لیں یا نہ لیں، آپ ہاتھوں پہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود پڑھنا ہے، شارٹ درود ہو یا درود ابراہیمی ہو، زیادہ فضیلت درود ابراہیمی کو ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں تو افضل ہے۔ 1 دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ شارٹ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے جو وظیفہ، جو عمل ہے، آپ نے اللہ کا ایک خاص نام، پیارا نام، جو دولت کے اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، تمام خزانے اس میں چھپے، یا وہاب 1 دفعہ، یا وہاب 2 دفعہ، یا وہاب 3 دفعہ، یا وہاب 4 دفعہ۔ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا وہاب پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا جو وظیفہ ہے، سب سے پہلا جو عمل ہے، آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ اپنی جو ضرورت ہے، جو آپ کی جو حاجت ہے، اس کی نیت باندھ کر کے یا وہاب کو پڑھتے ہوئے، جو بھی حاجت ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب اگر آپ چاہتے ہیں، بیماری میں صحت چاہتے ہیں، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں، رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی نیت ہے، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی نیت ہے، جو حاجت ہے، یا وہاب کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھتے ہوئے اپنی اس جو ہے ضرورت ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا پیاری آیت ہے، اس میں اللہ نے بڑے راز رکھے ہوئے، کامیابی کے، دولت کے، اور قرض کی ادائیگی کے اسباب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 دفعہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 دفعہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 4 دفعہ۔ آپ نے 25 مرتبہ 25 ٹائمز آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل
کس طرح پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 25 مرتبہ 25 ٹائمز آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آپ کا وظیفہ ہے، جو عمل ہے، آپ نے پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الحمدللہ کرنا ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس وظیفے اور اس عمل کی بدولت مجھے عطا کیا۔ میری یا اللہ تجھ پہ امید ہے، تجھ پہ یقین ہے، تجھ پہ ایمان ہے۔ آپ نے 11 ٹائمز الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ 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 11 ٹائمز 11 مرتبہ۔ تیسرے نمبر کا جو عمل ہے، وظیفہ ہے، آپ نے 11 ٹائمز الحمدللہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کے بعد الحمدللہ 11 ٹائمز پڑھ کے آپ نے لاسٹ میں 3 دفعہ درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا، یہ صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں ماہ رجب کے تقدس اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔